چوتھی بات جو حنیف قریشی صاحب نے کی مجھے ٹارگٹ کرتے ہوئے سما ٹی وی کے پروگرام میں، انہوں نے کہا کہ یہ جن بابوں کو ٹارگٹ کرتا ہے نا ان کی اسلام کے لیے بڑی خدمات ہیں. وہ خدمات تو میں نے آپ کو بتا دی، ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہے، سٹارٹ ہی اس سے لیا تھا. پھر انہوں نے کہا 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا ہے انہوں نے، اور اس سے پوچھیں کہ اس نے کلمہ کتنے لوگوں کو پڑھایا. جی جڑے 90 لاکھ ایسے نا جعلی، انہوں نے اولاداں نو میں کلمہ پڑھایا جی آ کے. ہائے اے جے جواب پھر دا، اگرچہ ہم سب کو مسلمان مانتے ہیں، صحیح والا کلمہ، یعنی چشتی رسول اللہ، اشری تھانوی رسول اللہ والا نہیں، محمد رسول اللہ والا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور کہتے ہیں لاہور میں ایک بابا بیٹھا ہے، اس نے یہ کر دیا. ہم پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے سینکڑوں ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا تو بریلویوں نے اسے بابا کیوں نہیں مان لیا؟ اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح غریب الوطنی کی زندگی گزار رہے ہیں، انہیں کیوں نہیں بزرگ مان لیتے؟ اس کے جواب میں پتہ کیا کہیں گے؟ وہ جی بخاری مسلم حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے. وہ ایک کافر بھی تھا جو مسلمان ہی تھا لیکن اندر سے وہ منافق تھا، اور اس نے اینڈ پہ خودکشی کر لی تھی تو نبی علیہ السلام نے کہا تھا اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے. سرکار وہ کافر نہیں تھا، فاسق تھا، ورنہ حضور فرما دیتے وہ فاسق تھا، یعنی کلمہ گو تھا، اہل قبلہ تھا، مسلمان تھا. اور وہاں وہ پھر یہ حدیث فٹ کریں گے. سرکار ہمارا بھی آپ کے بزرگوں کے بارے میں یہی خیال ہے کہ فاسق سے بھی اللہ تعالیٰ دین کا کام لے لے گا. سیدھی سی بات ہے. اگر ذاکر نائک کا ہندوؤں کو کلمہ پڑھانا آپ کے اوپر کوئی دھونس نہیں ہے تو آپ کے 90 لاکھ کا کلمہ پڑھانا، جس ٹائم 90 لاکھ آبادی بھی کوئی نہیں تھی، 800-900 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے. اچھا جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا، آپ پتہ ہے انہوں نے ورژن چینج کر لیا، وہ کہتے ہیں 90 لاکھ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ان کی اولادیں ہو کے 90 لاکھ ہو گیا ہے. ہاں ساری تھوڑی غلطیاں میں ہی دسنی ہے نا تھانوں، ہاں یہ میری ذمہ داری ہے، تھوڑی گنتی بھی میں صحیح کرانی ہے آ کے. تو فاسق سے بھی اللہ تعالیٰ دین کا کام لیتا ہے، یہ اس کی کوئی دھونس نہ لگائیں. اور سب سے بڑی بات، بابا تو پھر اس کو مانو کہ تمہارے بابوں کے پجاری، ان کے بچے اس بندے کو سن کر اپنی نسبت اس کے ساتھ مضبوط کر رہے ہیں جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسے پھر بڑا بابا مان لو اگر یہی کچھ ہے. اور پوائنٹ نمبر 5 آخری، وہ انہوں نے کہا جس طرح یہ نوسر باز قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، اس میں انہوں نے ایک مثال دی کہ کچھ دن پہلے کوئی ایک فوج کی کیپٹن کی وردی پہن کے اس نے کافی فراڈ کیا ایک بندے نے. تو کہہ رہے تھے اس طرح یہ نوسر باز جو بابے آئے ہوئے نا، ان کی بنیاد کے اوپر ہمارے بڑے بابوں کو برا نہ کہیں. ہم بھی مانتے ہیں کہ نوسر باز بھی ہیں، شکر الحمدللہ جی مان لیا آپ لوگوں نے، لیکن معذرت کے ساتھ جن کو آپ ٹھیک مان رہے ہیں نا، ان کی نوسر بازیاں بھی اور ڈرامہ بازیاں بھی اور ڈبہ پیر ہونا بھی ہم نے ثابت کر دیا ہے ان کی کتابوں سے، جو میں نے نہیں چھاپی آپ لوگ چھاپ رہے ہیں اور آج تک دفاع کر رہے ہیں. اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ یہ درباروں کے اوپر جو سجدے ہو رہے ہیں یہ انجینئر صاحب کروا رہے ہیں یا اس کا کسٹوڈین میں ہوں؟ میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں، میں آج سے آلموسٹ تقریباً 14 سال پہلے کی بات ہے، اس وقت نیا نیا میں اس طرف آنا شروع ہوا تھا 2007-8 کی. تو ظاہر ہے کہ میری کوئی ویڈیوز بھی نہیں تھی، مجھے اس طرح کوئی جانتا بھی نہیں تھا. تو میں گولڈرا دربار پہ گیا. اس وقت تو ہم بریلوی تھے، ابھی ٹرانزیشن پیریڈ میں تھے. چینج تو فروری 2008 اور پھر الٹیمیٹلی 28 مئی یوم تکبیر کے دن، جس دن پاکستان نے اٹامک بلاسٹ کیے تھے 1998 میں، اور 28 مئی 2008 کو ایگزیکٹلی اس کے 10 سال کے بعد اس تو بڑا اٹامک بلاسٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، تو میں نے پہلی دفعہ اعلان حق بلند کیا. تو یہ میں آپ کو 2007 کے اینڈ کی بات کر رہا ہوں. تو میرا چھوٹا بھائی، اس کا نکاح تھا، تو اس نے کہا جی میں نے گولڈا شریف نکاح پڑھوانا ہے، ادھر کے مفتی صاحب سے بات کریں. تو میں قریب ہی رہتا تھا، میرے آفس کی طرف سے جو رہائش تھی وہ وہاں سے تقریباً 1 کلومیٹر واکنگ ڈسٹنس پہ تھی F11 میں، اور یہ E11 بنتا ہے. تو میں اکثر عصر کی نماز گولڈا شریف پڑھتا تھا، پھر مغرب عشاء پڑھ کے آرام سے رات کو واپس آتا تھا. میں بھی بڑی کوشش کی تھی نے بابا پڑھنے دی، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ بابوں کی موت میرے ہاتھ سے لکھی ہوئی ہے، تو علمی موت.
تو وہاں جو مفتی صاحب تھے نا، میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ یہاں پہ عورتیں آ کے مزار پہ سب کچھ کرتی ہیں، اور خود اعلیٰ حضرت نے بھی اس کو کنڈیم کیا ہے، اور آپ لوگ بھی مانتے ہیں کہ عورتیں، اور وہاں لکھ کے بھی لگایا ہے انہوں نے کہ عورتیں مزار پہ نہیں آ سکتی، لیکن تھوک کے حساب سے عورتیں آتی ہیں، اور چونکہ چندہ دیتی ہیں نا، تو اپنا چندہ کون چھوڑ سکتا ہے، مجھے بتائیں آپ. تو میں نے انہیں کہا کہ انہیں روکا کریں، اور لوگ تو ڈائریکٹ سجدے بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے لکھ کے لگایا نا یہاں کوئی سجدہ نہ کرے، یعنی وہ لکھ کے نا اپنی ذمہ داری پوری سمجھتے ہیں. تو میں نے اس وقت بھی یعنی اس حمیت کے اندر کہ بریلوی مسلک کو یہ لوگ بدنام کر رہے ہیں کہ بریلوی مسلک میں تو قبروں کو سجدہ نہیں ہے، عورتیں مزار پہ نہیں جا سکتی، یہ بریلوی مسلک کی بات کر رہا ہوں. تو یہ لوگ بدنامی کر رہے ہیں اور وہابیوں کو موقع دے رہے ہیں کہ ہمارے خلاف بولیں. تو میں نے انہیں کہا کہ حضرت یہ کام تو آپ نہ کریں، آپ لوگوں کا کام ہے کہ انہیں زبردستی روکیں. انہوں نے کہا زبردستی تو ہم نہیں روک سکتے، اس طرح کسی کو لکھ کے لگا دیا تو کافی ہے. اس ٹائم بھی میرا دماغ دیکھو کتنا چلتا تھی. میں کہا مفتی صاحب مجھے یہ بتائیں، اگر کوئی شخص یہاں مزار پہ کھڑا ہو کر صاحب مزار کو گالیاں دینا شروع کر دے، ننگی پیر میل شاہ صاحب کو، تو پھر آپ یہاں یہ لکھ کے لگائیں گے کہ صاحب مزار کو ننگی گالیاں دینا منع ہے، اس پہ اکتفا کر لیں گے، اور جس کا دل کرے آ کے بابے کو پکار پکار کے گالیاں نکالے، کہتے ہیں ایسی ہڈی پسلی توڑ دیں گے. میں نے کہا دیکھ لو، تمہارے نزدیک بابوں کی عزت اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کے ہے، جو اللہ کو گالیاں دے رہے ہیں شرک کر کے. جی سورہ مریم میں لکھا ہے قریب ہے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا. یہ بھی ایک شرک کی فارم ہے نا. یعنی شرک اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر زمین و آسمان کے احساسات ہوتے نا وہ پھٹ پڑتے کہ یہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں. یعنی شرک اللہ کو گالی دینا ہے. تم بابوں کو گالی دینا تو برداشت نہیں کرو گے، اللہ کو لوگ گالی دے رہے ہیں تم لوگ برداشت کر رہے ہو. خیر وہ لاجواب ہو گئے اس معاملے میں. پتہ نہیں شاید میرے یہ جملے کو اللہ کی بارگاہ میں ایسے مقبول ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جتنی چولیں ہل رہی تھیں، ان کی منجی کی چارپائی کی چولیں جو ہل رہی تھیں، وہ میرے سے ہی ٹھکوائیں کہ الحمدللہ اب چوں چوں آنا بند ہو گئی ہے. وہ اب جو چوں چوں آ رہی ہے نا وہ ان کی چیخیں ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. تو میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی حمیت اپنے بزرگوں کے لیے، اللہ رسول کے لیے کوئی حمیت نہیں ہے. اور آخر میں یہ کلیئر کروں، ویسے میری الگ سے ایک ویڈیو بڑی تفصیلی ریکارڈ ہے کہ یہ جو ہم بولتے ہیں نا بابت شاہی کوئی نہیں، یار یہ ایک جملہ ہے، خدا کے لیے اللہ سے ڈرو، پوری بات کیا کرو. اگر میں قرآن سے جملہ اٹھاؤں ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے، تو ظاہر لوگ سنیں گے تو کہیں گے یہ تو کفر ہے. اور میں کہوں قرآن میں لکھا ہے تو قرآن بھی کہے گا کہ لکھا تو ہوا ہے لیکن یہ میری آیت نہیں ہے کیونکہ تم نے آدھی پڑھی ہے. جس طرح وہ کلپ میرا کلپ نہیں ہے جو آدھا آپ لوگوں نے پیش کیا، اگرچہ میرا ہی کلپ ہے. تو قرآن کہے گا کہ پورا کلپ یوں ہے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. یہ ہے پوری آیت، یہ ہے پورا کلپ کہ بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. تو میں نے جو یہ بات کی تھی بابت شاہی کوئی نہیں، یہ نہیں میں نے کہا تھا کہ مطلب ان کو کوئی ڈیگریڈ کرنے کے لیے. یہ پورا جملہ آپ پڑھیں کیا ہے، نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابت شاہی کوئی نہیں، یعنی رسول اللہ کے مقابلے پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابت شاہی کوئی نہیں، یعنی رسول اللہ کے مقابلے پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.